اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبد الانبیاء کا واکرم اصفیاء کا من فادت من نورہ جمیع الانوار وصاحب المعجزات وصاحب المقام المحمود سید الاولین والآخرین۔ کتاب نور عرفان جلد اول تیسرا باب روحی علوم صفحہ نمبر 97 پر ڈاکٹر محمود علی انجم لکھتے ہیں کہ شفا بخشی کے مذکورہ بالا طریقے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ درج ذیل ہدایات اور ایمانداری اور یقین سے عمل کریں۔ سونے سے فوراً پہلے اور جاگنے کے فوراً بعد شعوری خیال کے ساتھ لاشعوری تلاطم کا چڑھاؤ اپنے نقطۂ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت جو تلقینات پیش کی جاتی ہیں ان کی قبولیت ہوتی ہے، اس لیے دونوں اوقات میں یہ مشق کریں۔ نمبر 2، بستر میں جا کر آنکھیں بند کر لیں، پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، آرام دہ انداز اختیار کر لیں۔ نمبر 3، ذہنی آمادگی اور لاشعور کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تعوذ، تسمیہ اور درود شریف پڑھنے کے بعد 11 بار اپنے آپ سے کہیں، میں یہ تلقین ایسے انداز میں پڑھوں گا جس سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی، کسی ورد، ذکر، وظیفہ یا کام کی ادائیگی کے وقت بھی آپ مندرجہ بالا سادہ تلقین سے اپنی کارکردگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں لفظ تلقین کی جگہ نماز، ورد، ذکر، وظیفہ یا کام کا ذکر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تسبیح پر 21 بار یہ جملہ دہرائیں: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں۔ الفاظ اونچی آواز میں ادا کریں تاکہ آپ انہیں کانوں سے سن سکیں۔ ہونٹوں، زبان کی حرکت اور کانوں کے ذریعے بھیجے جانے والے سمعی تاثرات سے لاشعور کو تقویت ملتی ہے۔ یہ الفاظ کوشش کے بغیر سادگی سے ایک بچے کی طرح خالی الذہن ہو کر ادا کریں۔ جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی تو آپ بے خودی کے عالم میں یہ الفاظ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو ہر لحاظ سے الفاظ کی ادائیگی کے وقت اپنی آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کریں، لیکن شروع میں ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے شعوری توجہ کی ضرورت ہوگی جو کہ کوشش کو درمیان میں لے آئے گی۔ نمبر 5، صبح جاگنے پر اٹھنے سے پہلے یہ جملہ تلقین بالکل اسی انداز میں دہرائیں۔ جب آپ کی مشق کر لیں تو اپنی روحانی قوت لاشعور کو اپنے کام کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ اپنی ترقی، تبدیلی اور اصلاح کی رفتار کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق فکر مند ہوں۔ جیسے کسان ہر روز ڈھیلے پلٹ کر یہ نہیں دیکھتا کہ بیج اگ آیا ہے کہ نہیں، ایک بار بیج ڈال کر اسے چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ پتیاں نکل آتی ہیں۔ تلقین کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیے۔ بیج بو دیں اور یقین رکھیں کہ قدرت کی عطا کردہ ذہن کی لاشعوری طاقتیں اور روحانی صلاحیتیں اسے پروان چڑھائیں گی۔ آپ کو جتنا زیادہ یقین ہوگا، نتائج اتنے ہی جلد اور مکمل برآمد ہوں گے۔ حقائق اور یقین باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ نمبر 6، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق آپ دیگر افراد کو بھی ان کی ذہنی حالت اور کیفیت کے مطابق الفاظ کے معمولی اختلاف سے درج ذیل عمومی تلقینات دے سکتے ہیں۔ بیٹھ جائیے، اپنی آنکھیں بند کر لیجیے۔ میں آپ کو سنانے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ یہ قطعاً غیر ضروری ہے۔ میں آنکھیں بند کرنے کے لیے محض اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ارد گرد کی چیزوں کے باعث آپ کی توجہ منتشر نہ ہو۔ اب اپنے آپ سے کہیے کہ میرا ہر لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، نقش ہو جائے گا، کندہ ہو جائے گا، جم جائے گا، وہاں بیٹھا رہے گا، نقش رہے گا، جمع رہے گا، اور آپ کے ارادے و علم کے بغیر قطعاً غیر شعوری طور پر آپ خود اور آپ کا نظام اعضا حکم کی تعمیل کرے گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر روز دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام اور کھانے کے اوقات میں آپ بھوک محسوس کریں گے۔
آپ میں ایسا خوشگوار احساس پیدا ہوگا جس کے باعث آپ خیال کریں گے کہ کوئی چیز کھانا کتنا خوب ہوگا، پھر آپ کھائیں گے اور کھانے سے لطف اٹھائیں گے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں کھائیں گے۔ اور آپ یہ بھی خیال کریں گے کھانا خود خوب چبایا جائے تاکہ نگلنے سے پہلے غذا اچھی طرح نرم ہو جائے۔ ان حالات میں آپ کھانا ہضم کریں گے اور معدے یا آنتوں میں کسی قسم کی تکلیف، خرابی اور درد محسوس نہیں کریں گے۔ جو کچھ آپ کھائیں گے اسے جزو بدن بنائیں گے اور آپ کا نظام اعضاء اس کو خون، پٹھے، طاقت اور توانائی یعنی زندگی پیدا کرنے کے کام میں لائے گا۔ چونکہ آپ اپنی غذا پوری ہضم کر لیں گے، اس لیے اجابت کا عمل معتدل ہوگا اور صبح اٹھنے پر آپ اپنا پیٹ خالی کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ دوا یا کوئی مصنوعی طریقہ استعمال کرنے پر مجبور ہوئے بغیر آپ کو اجابت ہوگی۔ اس کے علاوہ رات کو جب آپ سونا چاہیں آپ گہری اور پرسکون نیند سوئیں گے، برے خواب نہیں دیکھیں گے، جاگنے پر پوری طرح حشاش بشاش اور چاق چوبند ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ پر اضمحلال طاری ہو جاتا ہے، آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور تصویر کا تاریک رخ دیکھنے پر مائل ہوتی ہے، تو آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے۔ پریشان ہونے، مضمحل ہونے، تاریک رخ دیکھنے کے بجائے بالکل خوش رہا کریں گے، مگر اس کے لیے کوئی خاص وجہ نہ ہوگی، جس طرح آپ کے اضمحلال کی کوئی خاص وجہ نہ ہوتی تھی۔ میں مزید کہتا ہوں کہ اگر پریشانی اور اضمحلال کی کوئی وجہ ہو تو پریشانی اور اضمحلال آپ کے پاس نہ پھٹکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ تک بر وقت اطلاع پہنچ سکے۔ نیز صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اپنے دوست، عزیز، اقارب، احباب میں شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔